احتشام سامی و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر نہیں تھے، یمن کے اندر آپ تجارت کے سلسلہ میں آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ یمن کے اندر ایک شیخ جو اس وقت کا بہت بڑے عالم اور علم کے اندر بڑے ماہر تھے، انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کچھ سوال کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی ملاقات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ احسب کا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حرم سے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم، جی ہاں، میں حرم شریف سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس سوال کے بعد دوسرا سوال اس شیخ نے، جو یمنی شیخ تھا، اس نے کیا کہ احسب کا قریشین، کیا آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میرا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے ہے۔ اب تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس شیخ نے کہ اکثر کا تیمین، کیا قریش کی جو شاخ ہے تیم، بنی تیم، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم انا من تیم بن مرہ، ہاں، میرا تعلق بنی تیم کے ساتھ ہے۔ اب یہ تین سوال کرنے کے بعد وہ جو شیخ تھے یمن کے، انہوں نے کہا کہ تین باتیں تو میری پوری ہو گئی، اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا اور پھر میرا دل مطمئن ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو پیٹ ہے، یہ مجھے ناف کے اوپر والا حصہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک تو آپ کی نشانی جو ہے وہ آپ کی ران پر ہے، لیکن ران کو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ناف کے اوپر والا حصہ میں آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ناف تب میں تمہیں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس وقت اس بندے نے کہا کہ پہلی تین نشانیاں، پہلے تین سوال تو میں نے آپ سے کر لیے، بقیت لی فی کا واحدۃ قلت ما ہی، ایک نشانی میری وہ رہتی ہے جو میں آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لقد علموا فی علم صحیح ان نبیا یبعث فی الحرام، کہ عنقریب حرم شریف کے اندر ایک نبی جو ہے وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، یعاون علی امرہ فتن وقہر، اس وقت ایک جوان اور ایک عبیر عمر بندہ ان کے اس قافلے کے اندر شامل ہوگا، ان کی آواز میں لبیک کہے گا، ایمان قبول کرے گا۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تین چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، اب چوتھی چیز آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا فوق سرتہ شامۃ وعلی فخذہ سرہ علامۃ، اس کی وہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ بھی سفید ہوگا اور وہ ڈھیر اوپر ہوگا، اور اس بندے کا جو ڈھیر اوپر ہوگا اس کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا۔ بس یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور جب اس شہر کی نگاہ اس دل کے اوپر پڑی تو اس نے کہا ہوا انت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ حذیر اوپر بندہ آپ ہی ہے، وہ آپ ہی ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کی مجھے جستجو تھی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ حذیر اوپر بندہ جو اسلام قبول کرے گا وہ آپ ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اس نبی کے راستے کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کے لیے رفیق چن لیا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سننے کے بعد کچھ دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا یمن کے اندر، ظاہر خرید و فروخت کرنی تھی۔ اس کے بعد آپ مکہ کے اندر آ گئے۔ جب مکہ کے اندر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر یہ بات جب آپ کے حوالہ سے یہ پوری بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مرکزی گیٹ پہ آیا مکے کے تو وہاں پہ ابو جہل اور اس کی پارٹی مجھے ملی اور میں نے دیکھا کہ اب ماحول بدلا ہوا ہے۔ پہلے جب میں گیا تھا کچھ اور ماحول تھا، اب آیا وہ حالات بدلے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ابو جہل وغیرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، تیرا جو ساتھی ہے جس کی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے اور بڑا وقت تو نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اس تیرے ساتھی نے تو نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ تو آئے گا اور تو ہی ان سے بات کرے گا، تو اب کیا کہتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ صبر کرو، میں ان سے ملوں گا، ان سے بات کروں گا اور ملنے کے بعد اور گفتگو کے بعد ہی میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین آپ کے گھر تشریف لایا، دروازے پہ کھڑا ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور یہاں ہے۔ تو جب میں وہاں پہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پیغام پہنچایا کہ میں آ گیا ہوں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو بکر، جب حضور باہر آئے دروازے پر تو فرمایا اے ابو بکر میں تیرا بھی نبی ہوں اور تمام لوگوں کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اب جب اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنا تو اس وقت میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں نے عرض کیا، جب حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اے ابو بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا، میں تمہارے لیے اور سارے لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما دلیل ہوگا، اس پر آپ کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ پہلے مجھے کوئی دلیل بتائیں کہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر دلیل یہ ہے کہ الشیخ الذی لقیت بالیمن، کہ وہ شیخ جو یمن میں تم سے ملا ہے میری وہی دلیل ہے۔ اب حضور مکہ کے اندر ہے اور یمن دور دراز علاقہ ہے مکہ سے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے کہ ابوبکر صدیق سے وہاں کون کون مل رہا، یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ جانتے تھے، اور نبی کا معنی یہی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ فرمایا نا کہ وہ جو شیخ تھا، تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کم من شیخ لقیتہ بالیمن، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ میں تو وہاں کئی شیوخ سے ملا ہوں، کئی لوگوں سے ملا ہوں، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ تو اس وقت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یمن سے واپس آنے لگے تو اس شیخ سے جب ملے اور شیخ سے ملے تو انہوں نے اس شیخ نے کہا کہ ابوبکر صدیق یہ کچھ نعت میں نے لکھی ہے اس رسول اللہ کی
الہی یہ جا کے ان کو دے دینا، کچھ اشعار لکھے تھے۔ تو جب یہ پوچھا نا کہ میں تو بڑے شیخوں سے ملا ہوں، شیوخ سے ملا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الذی افادک الانبیاء، کہ ابوبکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے اشعار لکھ کے میری شان میں تمہیں دیے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا ہاتھی یدکا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کلمہ پڑھ کے، جب میں واپس بڑھتا تو مکے کی وادی کے اندر اشد سرورا من رسول اللہ بسلامی، میرے سلام لانے پر حضور اتنے خوش تھے کہ اتنے حضور کبھی خوش نہیں ہوئے۔ مکے کے اندر اور کسی کے سلام لانے پر حضور خوش نہیں ہوئے جتنے میرے کلمہ پڑھنے پر رسول اللہ خوش ہو گئے۔ یہ آقا کو ایک اور بھی روایت ہے کہ آپ نے وہاں یمن کے اندر خواب دیکھا، لیکن کیونکہ یہ ایک مستند بات تھی جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اعلیٰ کفار تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنا قائد بنا کے انہوں نے بھیجا تاکہ آپ کوئی ایسی بات کریں گے اور رسول اللہ سے ناطہ توڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ حضرت سے فرما دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے جانسار صحابہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ہستیاں چنی کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلوں کو چنا لوگوں کے دلوں کو تو سب سے بہترین دلوں کو میرے لیے اللہ نے چن دیا۔ ان سب سے بہترین جو ساتھی تھے جن کے دل سے اللہ نے ان کو میرے لیے چن لیا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد کے اندر 591 صفحہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی دیکھا، میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی دیکھا، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا جب صبح اور شام رسول کائنات ہمارے گھر نہ آتے، صبح بھی آتے اور پھر واپس جاتے، شام کو پھر رسول کائنات ہمارے گھر میں آتے۔ یہ ایسا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ 37 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ مختلف مسلمان جب ہجرت کرنے لگے، ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا، آپ نے بھی ہجرت کی، قوم نے آپ کو نکالا۔ تو جب آپ ایک ایسے علاقے کی تلاش کے اندر نکلے کہ جہاں جا کے میں سکون سے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، تو ابن داغنہ آپ کا ایک دوست زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، راستے کے اندر وہ ملا، اور جب وہ ملا راستے کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اور میں کسی ایسے علاقے میں جانا چاہتا ہوں جہاں میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ آپ کے ساتھ کفار نے زیادتی کی ہے، لہذا اس نے کہا کہ نہیں، آپ جیسا آدمی جو اتنا حلیم مزاج اور اتنا غریبوں کا ہمدرد اور یتیموں اور مسکینوں کی پرورش کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا، اپنا مال غریبوں کو دینے والا، ایسا بندہ مکہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، آپ واپس چلیں، آپ کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ ابن داغنہ جو تھا وہ آپ کو ساتھ لے کر حرم شریف کے اندر آیا، اور جہاں پر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سرداروں کے اندر آ کے اس نے کہا کہ سنو، اتنا نفیس بندہ اور اتنا اچھا بندہ برادری کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے والا، دوسروں کے اوپر احسان کرنے والا، اور احسان بھی جتلانے کے لیے نہیں بلکہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو
لہذا آج سے یہ ابو بکر صدیق یہاں ہی رہیں گے۔ جب کفار نے دیکھا ابن داغنہ بڑا سردار تھا، جب سردار نے اپنی پناہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو لیا تو باقی سرداروں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، بے شک ابو بکر یہاں پر رہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرے تو اپنے گھر کے اندر رہ کے اونچی آواز سے کوئی بھی وہ عبادت نہ کرے، اپنے گھر کے اندر جو مرضی کرتے رہے۔ اس وقت ابن داغنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو آگے بتایا کچھ دن تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن جب محبت نے جوش مارا